بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑوں کی میخیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں۔ روئے زمین کی کئی یونیورسٹیوں میں ارتھ زمین نامی کتاب ایک بنیادی حوالے کی کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے دو مصنفین میں سے ایک پروفیسر ایمریٹس فرینک فرس ہے۔ وہ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کے سائنسی مشیر تھے اور 12 سال نیشنل اکیڈمی آف سائنسز واشنگٹن ڈی سی کے صدر رہے۔ ان کی کتاب کہتی ہے کہ پہاڑوں کے نیچے ان کی جڑیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہ جڑیں زمین کی گہرائی میں اتری ہوئی ہیں اور پہاڑوں کے لیے ان کی حیثیت یوں ہے جیسے میخیں یا کھونٹے گڑے ہوں جو انہیں مضبوطی اور استحکام عطا کرتے ہیں۔ جدید سائنس کے اس ماہر نے یہ بات آج بیان کی ہے، لیکن اسلام کی الہامی کتاب میں پہاڑوں کے متعلق یہ بات صدیوں پہلے بتا دی گئی ہے کہ وہ میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ پہاڑوں کی مضبوطی اور ثابت قدمی کے سلسلے میں 30ویں پارے کی پہلی سورت میں ارشاد باری تعالی ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو کھونٹے نہیں بنایا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جدید سائنسی دریافتوں سے صدیوں پہلے ان آیات کی تفسیر میں لکھا تھا، اور پہاڑوں کو اس زمین کی میخیں بنایا ہے، یعنی ان کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ وہ ان سے جمی رہے اور تھمی رہے اور پہلے کی طرح ہلے جلے نہیں اور اپنے اوپر بسی ہوئی مخلوق کو پریشان نہ کرے۔ موجودہ ارضی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ پہاڑ سطح زمین کے نیچے گہری جڑیں رکھتے ہیں اور یہ جڑیں سطح زمین پر ان کی بلندی سے کئی گنا زیادہ گہرائی میں اتری ہوئی ہے۔ لہٰذا پہاڑوں کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے مناسب ترین لفظ کھونٹے ہے، کیونکہ ٹھیک طور گاڑے ہوئے کھونٹے کا بیشتر حصہ بھی زمین کی سطح کے نیچے ہوتا ہے۔ سائنس کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑوں کے گہری جڑیں رکھنے کا نظریہ صرف 1.5 صدی پہلے 1865 میں اسٹرانومر رائل برطانوی شاہی فلکیات دان سر چارلس ایری نے پیش کیا تھا، جبکہ اس سے 12 صدیاں پہلے قرآن کریم نے یہ بات 7ویں صدی عیسوی میں بتا دی تھی۔ پہاڑ قشر ارض کو مستحکم بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور زمین کے ہلنے کو روکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تمہیں لے کر کہیں جھک نہ جائے۔ اسی طرح زمینی فلیٹوں کا جدید نظریہ کہتا ہے کہ پہاڑ زمین کے لیے سٹیبلائزرز ہے، یعنی اسے استحکام اور توازن بخشتے ہیں۔ پہاڑوں کے اس کردار کا علم 1960 کے اواخر میں ہوا، جب زمینی فلیٹوں کا نظریہ سامنے آیا۔ اس نظریے کے مطابق اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین کی سطح میں اس قدر تیزی سے تبدیلیاں آئیں کہ براعظم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔ کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پہاڑوں کی حقیقی شکل کے بارے میں جان سکتا تھا؟ کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ٹھوس اور بلند و بالا پہاڑ جو آسمان کو چھوتے نظر آتے ہیں، دراصل زمین کے اندر بہت گہرائی میں اترے ہوئے ہیں اور مضبوط جڑیں رکھتے ہیں، جیسا کہ آج کے سائنسدان اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ مثلاً کوہ قفقاز کی بلند ترین چوٹی 5642 میٹر یعنی تقریباً 5.6 کلومیٹر اونچی ہے، مگر اسی کوہ قاف کی جڑیں زمین کے اندر تقریباً 65 کلومیٹر تک گڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح کوہ ایلپس کی جڑیں میخوں کی طرح 60 کلومیٹر سے بھی زیادہ گہرائی میں اتری ہوئی ہے۔ یوں جدید علم الارض نے قرآنی آیات کی صداقت کا اعتراف کر لیا۔